نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ایمان کے اجزاء پہلے لکھ لیجئے، تھوڑی سی تمہید کے طور پر ایمان کی چند باتیں، پھر میں کتاب پڑھوں گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ زیادہ آئے گی بات، اور ان چیزوں کو پس منظر میں رکھ کے آپ اس چیز کو جانیں گے. آج کے دور میں نفسیات کا بڑا عروج ہے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں اور بڑا ڈنکا ہے. عملی نفسیات میں کامیابی کے لیے 4 شرائط بتائی گئی کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں عملی نفسیات کی بنیادیں 4 چیزوں پر قائم ہیں، اور یہ 4 چیزیں انسان کے اندر چھپی ہوئی قوتیں ہیں، 4 قوتیں، مخفی قوتیں. اور ان کا کہنا یہ کہ انسان چاہے تو ان قوتوں کو اور طاقتور کر سکتا ہے، ان میں اضافہ کر سکتا ہے، اور جتنا وہ اضافہ کرتا جائے گا اتنا کامیابی کے مرحلے طے کر لے گا. یہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 قوت یقین، کانفیڈنس پاور، اسی کو قوت اعتماد کہا جاتا ہے. نمبر 2 قوت ارادی، ول پاور. نمبر 3 قوت تخیل، قوت فکر، امیجنیشن پاور. نمبر 4 قوت ہدایت، سجیشن پاور. یہ ترتیب جو ہے یہ ایک بیانی ترتیب ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. قوت یقین کو عموماً وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قوت ہے جو کسی کام کو کرتے وقت انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے. ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر جتنی زیادہ قوت یقین ہوگی، کانفیڈنس جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں کامیابی کے امکانات ہوں گے. لیکن ماہرین نفسیات اس قوت کو اپنی ذات پر اعتماد میں لیتے. قوت یقین سے مراد اپنی ذات پر اعتماد، یعنی ذات کا اعتماد یا ذات پر اعتماد، جس کو سیلف کانفیڈنس کہا جاتا ہے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک انسان کو ذات کی معرفت نہیں ہوگی، ذات کی پہچان نہیں ہوگی، اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، اپنی قوتوں کو نہیں پہچانے گا، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اس مسئلے پر پریشان ہے کہ ذات فنا ہونے والی چیز ہے. یہاں آ کے وہ بے بس ہو جاتے ہیں. مثلا میں اپنے آپ پہ بھروسہ کروں، اپنی قوتوں پہ اگر بھروسہ کروں تو میرے پاس جتنی بھی قوتیں ہیں، بعض اوقات وہ وقت کے ساتھ ساتھ، بعض اوقات مختلف حادثات کی وجہ سے، مختلف اسباب کی وجہ سے وہ میرے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ میں ان کو بڑھا سکوں، وہ کم ہو سکتی ہیں. پھر کس قوت پر اعتماد ہو، کس پر یقین ہو کہ انسان جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود اس کی قوت یقین میں کمی نہ آئے؟ اس کا جواب ہم کو اسلام دیتا ہے. اسلام اس کو سپیریئر کانفیڈنس کا نام دیتا ہے. اپنی ذات پر یقین نہیں، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر ایمان. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، ہمیشہ تھا، ہے، رہے گا. جو اس پر بھروسہ کر لے، اس پر اعتماد کر لے، اس پر یقین کر لے، پھر وہ کامیابی کے مرحلے طے کرتا چلا جائے گا. پھر اس کی زندگی میں کوئی شکست نہیں، وہ ٹوٹ کے بھی نہیں ٹوٹتا، وہ ناکام ہو کر بھی ناکام نہیں ہوتا. یہی چیز دراصل ایمان ہے. اسلام میں آنے کے لیے، مسلمان امت میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہم کو دی گئی وہ کیا ہے؟ یقین کی قوت. اور کس پر یقین؟ خود پر نہیں، اللہ کی ذات پر. اور پھر اس کے ساتھ اس کی مزید وضاحت کی گئی، اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر، کتاب پر پورا کانفیڈنس رکھ دو اپنا، جو کچھ کہتی ہے مان جاؤ. فرشتوں پر کہ جو لائے بالکل ٹھیک لائے، کوئی اس میں غلط بات نہیں. آخرت پر کہ وہ دن آئے گا جس میں اگر مجھے دنیا میں کچھ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، کمی ہوئی، تو بھی وہاں سب کچھ مجھے مل جائے گا. کیونکہ اسلام میں موت فنا کا نام نہیں. موت کیا ہے ہمارے ہاں؟ موت جسم اور روح کے الگ ہونے کا نام ہے نا. احساسات کس میں ہوتے ہیں؟ روح میں.
روح فنا نہیں ہوتی. موت اس کے لیے خاتمہ نہیں، احساسات کے ساتھ نئی دنیا میں قدم رکھنے کا نام ہے، جہاں وہ احساسات کے ساتھ جائے گا. خوشی اور غم کے احساسات اسلام کے نزدیک صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کہاں جاتے ہیں؟ آخرت میں. یعنی مادی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو احساسات کی فلفلمنٹ، اپنے جذبات کی تکمیل کا نام ہم یہاں کامیابی قرار دیتے ہیں کہ میری کتنی خواہشات پوری ہو گئی، کتنی حسرتیں پوری ہو گئی. جتنی جس کی خواہشات پوری ہو گئی اس کو کیا کہا جاتا کہ وہ کامیاب ہے، اور جس بیچارے کی رہ گئی پوری نہ ہوئی اسے دنیا میں ناکام سمجھا جاتا ہے. اسلام کامیابی اور ناکامی کا یہ معیار قائم نہیں کرتا. وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر احساسات اور جذبات کی تکمیل یہاں نہیں ہوئی تو روح ختم نہیں ہوئی، یہ دوسرے دروازے سے دوسری دنیا میں داخل ہو گئی. اور جن خواہشات کی تکمیل یہاں نہیں ہوئی وہاں پر نہ صرف یہ کہ تکمیل ہوگی بلکہ بہترین طریقے سے تکمیل ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں دوسروں کی خواہشات اور دوسروں کے احساسات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ان کو ذبح کرتا ہے، تو بھی اس کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی اور وہ دوسری دنیا میں جا کر اس کی سزا بھگتے گا. یہ تمہیدی چند باتیں تھی جس کو سامنے رکھ کے اب آپ ایمان کی ضرورت کو محسوس کریں کہ کامیابی کا راز قوت یقین میں ہے. یقین کس چیز پر؟ اللہ کی ذات پر. اس یقین کا نام ایمان ہے، اعتماد ہے. ایمان بولنے میں ایک لفظ ہے لیکن اس کے کچھ اجزاء ہیں، کچھ اس کی سٹیجز ہیں، کچھ اس کے مراتب ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے معرفت. معرفت کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو پہچانا جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ہرقل نے کچھ سوال کیے، کچھ ذرائع اختیار کیے، کچھ جاننے کی کوشش کی. معرفت آتی ہے جاننے سے، علم سے. معرفت کے لیے ضروری ہے نالج. کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے اور اس خاص چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے. مثلاً اگر آپ ایک ہیرے کو پہچاننا چاہتے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہیرے کی خصوصیات کیا ہیں، ورنہ آپ نہیں پہچان سکتے، آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں. علم ضروری ہے. یہ جو قرآن اور سنت کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ بھی دراصل اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں. اور علم کون سا علم ہونا چاہیے؟ علم یقینی. جس طرح وہ آتا ہے نا سورۃ التکاثر میں، کلا لو تعلمون علم الیقین. کاش تمہیں علم یقینی حاصل ہو. اور یقینی کہاں ہے؟ انسانوں کے پاس نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ایمان کی تکمیل کے لیے یقینی علم کا ہونا نہایت ضروری ہے. عموماً ہمارے ہاں جب دین پڑھا جاتا ہے تو بڑے بڑے اسکالرز کی چند کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. وہ تو رہنما ہیں ہمارے، ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، لیکن اصل سورس تک پہنچنا بھی ضروری ہے. یعنی وہ تو ہمارے اندر ایک شوق پیدا کرتے ہیں. اس دور میں بھی اور پچھلے ادوار میں بھی بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، بڑی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے. لیکن یاد رکھیے وہ ذریعہ ہے، صرف منزل نہیں ہے. جو لوگ ان کو منزل سمجھ لیتے ہیں پھر وہ تشنا رہ جاتے ہیں. ان سے آگے بڑھ کر اصل سورسز تک پہنچے، اور خاص طور پر ہوش گوش رکھنے والے آپ جیسے انسان. اور وہ اصل سورسز کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بہرحال علم یقین ضروری ہے، ایسا علم جو یقین تک پہنچا دے. اور جب یقین آ جاتا ہے انسان کے اندر تو اعتماد اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کو کسی کی ذات پہ یقین ہو تو آپ اعتماد کرتے ہیں نا، ورنہ تو آپ اعتماد نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہو، مثلاً آپ دیکھیں کہ والدین اپنی بچی کو بیاہ کے ایک اجنبی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. کس طرح بھیجتے ہیں؟ یقین ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے حقوق پورے کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، لہٰذا اس پر اعتماد کر کے اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو جائے، وہ علم یقینی حاصل ہو جائے تو اعتماد اور بھروسہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینے کو نقصان نہیں، نفع کا سودا سمجھتا ہے. اور پھر وہی والدین جو بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے روتے ہیں پھر بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہمارا فرض ادا ہو گیا، ہم نے نفع کا سودا کیا. پھر آپ دیکھیں کہ جب اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے تو پھر سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، پھر عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہاں میرے رب جو تو کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس کو، میں تسلیم کرتا ہوں اس کو. اور پھر تصدیق کا مرحلہ آتا ہے، تصدیق کر دیتا ہے انسان. تصدیق زبان سے بھی ہوتی، عمل سے بھی ہوتی، کہ پھر جس چیز پر اس نے یقین کیا، اس نے تسلیم کیا، سر تسلیم خم کیا، اب کیا ہوا؟ عملی ثبوت پیش کر رہا ہے، اس کا تصدیق کر رہا ہے.
ان ساری چیزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے، اور ان ساری چیزوں کی مختلف انداز میں وضاحت اس کتاب میں آپ کو ملے گی. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الایمان. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی الاسلام، بنیاد رکھی گئی اسلام کی، علی خمس، اوپر 5 کے، وہوا، اور وہ، قول، قول ہے، وفعل، اور فعل ہے، ویزید، اور زیادہ ہوتا ہے، وینقص، اور کم ہوتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، لیزدادوا، تاکہ وہ بڑھ جائیں، ایمانن، ایمان میں، مع ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. وزدناہم، اور زیادہ دی ہم نے ان کو، ہدن، ہدایت. ایک مجھے شکایت ہے پاکستانی پرنٹنگ سے کہ اس میں کوئی ایسے اشارے، انورٹڈ کاماز کچھ نہیں لگاتے کہ پتہ چلے کہ حدیث کہاں ختم ہوئی اور آیت کہاں سے شروع ہوئی اور آیت ختم کہاں ہوئی. اب میں بعد میں وضاحت کروں گی اس کی، لیکن عربی پرنٹنگ میں آپ کو کہیں یہ شکایت نہیں ملے گی، وہاں واضح پتہ چلے گا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صرف اتنا ہے، بنی الاسلام علی خمس، ختم. آگے امام بخاری کی بات ہے کہ وہ قول بھی ہے، فعل بھی ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا قول ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ آیت یہاں ختم ہو گئی. وزدناہم ہدن دوسری آیت ہے، ایک اور آیت کی کوٹیشن ہے. ایک اور آیت، ویزید اللہ، اور بڑھاتا ہے اللہ، الذین، ان لوگوں کو، اہتدوا، جنہوں نے ہدایت پائی، ہدن، ہدایت میں. آیت ختم. اور آیت ہے، والذین اہتدوا، اور وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں، زادہم، زیادہ دیتا ہے ان کو، ہدن، ہدایت، وآتاہم، اور دیتا ہے ان کو، تقواہم، ان کا تقوی بھی. آیت ختم. ویزداد، اور بڑھاتا ہے، الذین، ان لوگوں کا، آمنوا، جو ایمان لائے، ایمانا، ایمان. آیت ختم. وقولہ، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یعنی قرآن پاک کی آیت ہے، ایکم، کون سا تم میں سے، زادت ہو، بڑھایا اس کا، حاضی ہی، اس نے، یعنی اس صورت نے، ایمانا، ایمان. فاما الذین آمنوا، تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، فزادتہم، تو بڑھاتی ہے ان کا، ایمانا، ایمان. زادت مراد سے صورت ہے کہ صورت نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا. وقولہ جل ذکرہ، اور اس کا فرمان ہے، بلند ہے ذکر اس کا، فخشوہم، پس ڈرو ان سے، فزادہم، تو زیادہ کر دیا ان کا، ایمانا، ایمان. وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وما زادہم، اور نہیں بڑھایا ان کو، الا ایمانا، مگر ایمان میں، وتسلیما، اور تسلیم، یعنی سر تسلیم خم کرنے میں. والحب فی اللہ، اور محبت اللہ کی خاطر، والبغض فی اللہ، اور بغض اللہ کی خاطر، من الایمان، ایمان کا حصہ ہے. وکتب عمر بن عبد العزیز، اور عمر بن عبد العزیز نے لکھا، الی عدی بن عدی، عدی بن عدی کو، انا، بے شک، للایمان، ایمان کے لیے، فرائض، فرائض ہیں، وشرائع، اور احکام ہیں، وحدودا، اور حدود ہیں، وسننا، اور کچھ سنتیں ہیں. فمن استکملھا، تو جس نے ان کو مکمل کر لیا، استکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل کر لیا. ومن لم یستکملھا، اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا، لم یستکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل نہیں کیا. فإن أعش، پھر اگر میں زندہ رہا، فسأبینھا، پس قریب میں بیان کروں گا اس کو، لکم، تمہارے لیے، حتی تعملوا بہا، یہاں تک کہ تم عمل کرو اس پر. وإن أمت، اور اگر میں مر گیا، فما انا، تو نہیں ہوں میں، علی صحبتکم، تمہارے ساتھ رہنے پر، بحریص، حریص، یعنی خواہش مند. وقال ابراہیم، اور کہا ابراہیم نے علیہ السلام، ولکن لیطمئن قلبی، تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل. وقال معاذ، اور کہا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اجلس بنا، بیٹھو ہمارے ساتھ، نؤمن ساعتن، ہم ایمان لے آئیں ایک گھڑی. وقال ابن مسعود، اور کہا ابن مسعود نے، الیقین، یقین، الایمان، ایمان ہے، کلہ، سارے کا سارا. وقال ابن عمر، اور کہا ابن عمر نے، عبداللہ بن عمر، لا یبلغ العبد، نہیں پہنچتا کوئی بندہ، حقیقت التقوی، تقوی کی حقیقت کو، اصلیت کو، حتی یدع، یہاں تک کہ چھوڑ دے، ما حاک، جو کھٹکتا ہے، فی الصدر، سینے میں. وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا، شرع لکم، مقرر کیا اس نے تمہارے لیے، اوصینا کا، وصیت کی ہم نے آپ کو، یا محمد، اے محمد، و ایاہ، اور اس کو بھی، دینا واحدا، ایک ہی دین کی.
وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے کہا یعنی اس کی تفسیر میں، شرعتم و منہاجا یعنی راستہ اور طریقہ، سبیلاً راستہ، و سنتاً اور طریقہ، و دعاؤکم اور دعا کرنا تمہارا، ایمانکم ایمان ہے تمہارا۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ کون سی ہیں 5 چیزیں؟ یہاں پر پوری حدیث نہیں لائے امام بخاری، صرف اشارہ کر دیا اس حدیث کی طرف کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اسلام ہوتا ہے پورا، یا اسلام حاصل ہوتا ہے 5 چیزوں سے، یا اس کی طے میں 5 چیزیں ہوتی۔ اسلام اگر عمارت ہے، ظاہر ہے، باہر کا حصہ ہے، ایک پودا ہے تو اس کی جڑ، عمارت ہے تو اس کی بنیاد 5 پلرز پر ہے، 5 بنیادوں پر ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا۔ اس کے علاوہ بھی اور احادیث آتی ہیں، لیکن اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ وَهُوَ قَوْلٌ، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان قول ہے، بات ہے، وَفِعْلٌ اور فعل بھی ہے۔ یعنی ایمان صرف زبان سے اقرار یا اظہار کا نام نہیں، بلکہ افعال کو بھی سمیٹتا ہے۔ ایمان کی تکمیل عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَيَزِيدُ، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، وَيَنْقُصُ اور گھٹ بھی جاتا ہے۔ یعنی ایمان صرف ایک حالت میں نہیں رہتا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایک پودے کی حفاظت کریں تو وہ بڑھتا ہے، اس کو وقت پہ اس کی ضروریات، روشنی، پانی، ہوا، غذا ملتی رہے تو وہ بڑا ہوتا جائے گا۔ اگر آپ سب کچھ چھوڑ دیں اس کی ضروریات فراہم کرنا، تو جو چیز چھوڑیں گے اتنا ہی وہ سکڑتا اور کم ہوتا چلا جائے گا، اور اس سے کچھ بھی فائدہ، کوئی پھل اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو بالکل اسی طرح جب ایک انسان ان چیزوں کو اصولی طور پر مان لیتا ہے جن کو ماننے کو کہا گیا، تو یہ زبان سے کہنا ہے، لیکن وہ بیج ڈالنے کے بعد اس کو سینچنا بھی ہوگا، اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، اور وہ سب کچھ عمل سے تعلق رکھتا ہے، اور جیسا جیسا عمل ہوگا اس کو بڑھاتا یا گھٹاتا رہے گا۔ قال اللہ تعالی، اس کی دلیل کیا لائے ہیں، ثبوت کیا ہے ایمان کے بڑھنے گھٹنے کا؟ یہ قرآن پاک کی مختلف آیات سورۃ فتح میں ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہو۔ وزدناہم ھدی، سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کا ایمان یا ان کی ہدایت کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ آیت اگر آپ پوری پڑھیں کہ وہ ایک گروہ تھے، آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ تو ہدایت ایمان تو نہیں، یہ تو ایک عمل ہے نا، یعنی دوسرے معنوں میں ایمان ہی کے لیے دوسرا لفظ ہے، اس میں اضافہ کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ مریم میں ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ جو لوگ سیدھے رستے پر ہیں ان کو اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، یعنی ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ہدایت پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور زیادتی کرتا ہے، وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ان کو اور پرہیزگاری عطا فرماتا ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور یہ سورۃ مدثر کی آیت، اور بڑھا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ایمان، یعنی ایمان میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ اور پھر وَقَوْلُهُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، منافقین جب کوئی سورت قرآن پاک کی اترتی تھی تو کہتے تھے کہ اس سورت کو سن کے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان یہ سورت بڑھاتی ہے اور ہوتا ہے، لیکن منافقین کا ایمان نہیں بڑھتا اس سے۔ اور فَخْشَوْهُمْ، جب ان سے کہا گیا کہ تم ڈرو ان سے، یعنی دشمنوں سے، فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا ڈرنے کی بجائے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا وَتَسْلِیمًا، کہ ان کے ایمان اور تسلیم کی استطاعت اور زیادہ ہو گئی۔ یہ ساری آیات مختصراً اور ان کے مختلف حصے صرف اس سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں، یا اس بات کی دلیل کے طور پر ہیں کہ ایمان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا۔ نمبر 2، ایمان کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے، اور اس کا لیول اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اگر اس میں اضافہ کرو تو وہ بڑھتا رہتا ہے، چھوڑ دو تو نیچے آ جاتا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ اب احادیث میں آتے ہیں، وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ، اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھنا اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے دشمنی رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث لاتے ہیں، یعنی ایمان جو ہے وہ فعل بھی ہے، صرف قول نہیں، اور اس کے لیے حدیث دلیل ہے۔
وكتب عمر بن عبد العزیز الى عدی بن عدی، عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کو لکھا، ان للایمان فرائض، کہ ایمان جو ہے اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد کچھ فرائض انسان پہ عائد ہوتے ہیں، وشرائع، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ احکامات ہیں، شریعت ہے، وحدودن، کچھ حدود ہیں اور کچھ سنتیں ہیں، اور جس نے ان کی تکمیل کی، کن کی؟ فرائض اور حدود اور سنن کی، استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا، ومن لم یستکملھا، جس نے ان کو مکمل نہیں کیا، لم یستکمل الایمان، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا۔ پھر اگر زندگی مجھے اللہ نے دی تو میں تمہیں ان کو اچھی طرح بیان کروں گا، یعنی اس بات کی مزید وضاحت کروں گا یہاں تک کہ تم اس بات پر عمل کرو گے، لیکن اگر میں مر گیا تو میں کچھ زندہ رہنے کی زیادہ شوق نہیں رکھتا کہ تم لوگوں میں رہوں، میں تو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، کہ میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کی تسلی کی بات کیوں کی؟ ان کے اندر کیا ایمان نہیں تھا؟ ایمان تھا، لیکن یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، انہوں نے کہا کہ اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، کہ اطمینان کو اور بڑھانا چاہتا ہوں، یعنی دل کی اس کیفیت میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، اجلس بنا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، نؤمن ساعتن، ہم ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آئے، یعنی ایک اچھی محفل اور اچھی صحبت میں بیٹھ کر انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود کہتے تھے، الیقین، یقین کی جو کیفیت ہے، الایمان کلہ، جیسے پہلے ابتدا میں آپ تمہید یاد کریں کہ قوت یقین جس کی میں نے بات کی، بالکل ابتدا میں جو میں نے نفسیات کے حوالے سے پہلی قوت کا ذکر کیا، قوت یقین، یہ وہی یقین ہے کہ ابن مسعود 1400 سال پہلے نفسیات کے اس اصول سے واقف تھے کہ یقین جو ہے وہ دراصل ایمان ہی ہے سارے کا سارا، اور یقین بلٹ ہی دراصل ایمان پر ہوتا ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر کوئی سیلف کانفیڈنس نہیں۔ وقال ابن عمر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کوئی شخص حقیقت تقویٰ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں کھٹکنے والی ہر چیز کو چھوڑ نہ دے، یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ان سارے کاموں کو اپنی زندگی سے نہ نکال باہر کرے جن پر اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ مثلاً آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو الزام دیتے ہیں، کوئی اور غلط بات کرتے، کسی کو نہ بھی پتا ہو کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے اپنے اندر ایک آواز اٹھے گی کہ یہ بات درست نہیں۔ اب ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ آئندہ کے لیے توبہ کر لے اور اس چیز کو ریپیٹ نہ کرے۔ لیکن اگر اپنے دل کی خلش کو سنے بغیر وہ پھر ویسا ہی کرتا چلا جاتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اس سے اس کے ایمان میں تکمیل نہیں ہو رہی۔ وقال مجاہد، اور مجاہد ایک مفسر ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ شرع لکم، یعنی قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اوصینا کا یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وصیت کی، وإیاہ، اور اس کو بھی، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، ایاہ کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، دیناً واحداً، یعنی ایک ہی دین ہے، یعنی ایمان ہر جگہ پر ایک ہی ہے۔ اور ابن عباس اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ شرعۃ و منہاجا، کہ ایمان جو ہے وہ ایک شریعت رکھتا ہے اور ایک طریقہ رکھتا ہے، ایک سنت رکھتا ہے، اور آخر میں کہتے ہیں کہ وَدُعَاؤُكُمْ ایمانُكُمْ، یہ بھی ایک آیت کو سورۃ الفرقان کی کوٹ کیا گیا ہے یہاں کہ تمہارے رب کو کیا پڑی، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکار نہ ہوتی، تو یہاں دعا کا معنی بھی دراصل ایمان ہے۔ ایک تو دعا کا معنی ایمان کیا گیا، اور دوسرا دعا کا معنی دعا ہی ہے۔ دعا کرنا ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، اور عمل جزو ایمان ہے۔ یہاں اس عمل کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا۔ دعا اور ایمان کا صلہ کیا ہے؟ صلہ، اس کا تعلق یہ ہے کہ دعا مانگتا ہی وہ ہے، دعا کر ہی وہ سکتا ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے اس کی ذات پر اعتماد ہو۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ، ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، قالا، کہا، اخبرنا حنظلہ بن ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے ہم کو خبر دی، ان اکرمہ بن خالد سے روایت کی، ان ابن عمر، انہوں نے ابن عمر سے روایت کیا رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو، قالا، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی
کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، حج ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہے. اب یہ تو اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کا ایمان سے کیا تعلق؟ صرف تعلق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کا، اسلام کا حصہ بھی نہیں، بنیاد قرار دے رہے ہیں. دیوار اور چھت بھی نہیں، بلکہ بنیاد، کہ جس کے اوپر اس کی عمارت اٹھے گی. یعنی اس حدیث سے کیا سمجھ آ رہی ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جتنے اعمال ہیں، کون کون سے عمل؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہیں تو کرنے کی چیزیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان قرار دیا. آپ کہیں گے ادھر تو نہیں لکھا ہوا ایمان قرار دیا، ادھر لکھا ہوا ہے بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد. اور اسلام میں بنیاد کیا ہے؟ اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لا کر. ایمان اسلام کی بنیاد ہے. ایمان صرف زبانی باتوں کا نام نہیں، زبانی اقرار کا نام نہیں، عبادات بھی اس میں شامل ہیں. اور اس میں خاص طور پر یہ جو 4 چیزیں ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ جب پڑھتا ہے انسان اور محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ایک طرح سے وہ دروازہ کھولتا ہے. اور پھر یہ 4 بنیادی پلر ہیں جن کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے اور اسلام مکمل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کو اسلام کا حصہ نہیں مانتا، غور کرنے کے قابل ہے یہ جملہ ہے، اسلام کا حصہ نہیں مانتا، تو وہ ایمان سے خارج ہے، مسلمان ہو نہیں سکتا وہ. اگلی حدیث باب امور الایمان، ایمان کے کام. کون کون سے ہیں ایمان کے کام، یا ایماندار ہونے کے لیے کیا کچھ کرنا ضروری ہے؟ اس میں وہ قرآن پاک کی آیت لاتے ہیں. وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیس البر، نیکی یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم، کہ تم موڑ لو اپنے چہروں کو، قبل المشرق، مشرق کی طرف، والمغرب، اور مغرب کی طرف، ولکن البر، لیکن نیکی، من آمنا، اس کی ہے نیکی جو ایمان لایا، کس پر؟ باللہ والیوم الآخر، اللہ اور یوم آخرت پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتاب، کتاب پر، والنبیین، نبیوں پر، وآت المال، اور دیا مال، علی حبہ، اس کی محبت میں، ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافر کو، والسائلین، اور سوالیوں کو، مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، واقام الصلاۃ، اور نیکی کیا ہے کہ نماز قائم کی، وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کی، والموفون بعہدہم، اور عہد پورا کرنے والے، اذا عاہدوا، جب وہ عہد کر چکے، والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء، مصیبت میں، والضراء، تنگی میں، وحین البأس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ تقوی والے ہیں. اور اس کے بعد ایک دوسری آیت کا بھی حوالہ دیتے ہیں، قد افلح المؤمنون، وہ مومن فلاح پا گئے، جس کے آگے آتا ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور پھر الی آخر الآیہ، سورۃ المومنون 18ویں پارے کی ابتداء میں مومنین کی جتنی صفات بیان کی گئی وہاں پر. ان دونوں آیتوں میں ایمان کے بہت سے عملی کاموں کا پتہ چلتا ہے، مثلا صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، عہد پورا کرنا. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہیں. حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا ابو عامر العقدی، عبداللہ بن محمد نے ہم سے بیان کیا، کہتے ہیں کہ ہم سے ابو عامر العقدی نے، قال حدثنا سلیمان ابن بلال، کہتے ہیں کہ ہم سے سلیمان ابن بلال نے روایت کیا، ان عبداللہ ابن دینار، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے لیا، ان ابی صالح، ان ابی ہریرہ، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بدع وستون شعبۃ والحیاء شعبۃ من الایمان. یہ جو الایمان سے ایمان تک کی حدیث ہے، الفاظ ہیں، اس کو قولی حدیث کہتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے الفاظ ہیں جو آپ نے فرمائے. کیونکہ میں نے حدیث کی ڈیفینیشن بتاتے ہوئے سب سے پہلے بات جو کی تھی کہ اقوال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قول ہے آپ کا.
کیا قول ہے کہ الایمان بدع و 60 شعبۃ، کہ ایمان کے 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، کچھ حصے ہیں. یعنی ایمان ایک سمپل سینٹنس نہیں، ایمان کے آگے پھر برانچز ہیں، حصے ہیں، شاخیں ہیں. اور وہ کتنی ہیں؟ بدع کچھ، و 60 اور 60، یعنی 60 سے اوپر. والحیاء، اور ان برانچز میں ایک اہم حصہ جو ہے، شاخ جو ہے، وہ حیا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا حصہ ہے. اب آپ دیکھیں، اس سے اندازہ لگائیں، حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے. اور حیا کا مطلب بھی ہم سب سمجھتے ہیں. اگر کسی عورت کے اندر حیا نہیں، پھر اس کا ایمان کہاں؟ آپ نے 60 سے زیادہ حصوں کا ذکر فرمایا، اور اس میں بے شمار چیزیں ہوں گی، آبویسلی بہت ساری چیزیں ہیں. ان سب کو چھوڑ کر اہم ترین حصے کو، اور وہ حیا ہے. مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن عورتوں کے لیے تو اور بھی زیادہ ضروری. عورت کا تو حسن ہی حیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کو صرف ایک نفلی چیز نہیں قرار دیا، چوائس پہ نہیں چھوڑا کہ ہاں مرضی ہو تو حیادار ہو جاؤ اور مرضی ہو تو بے حیا ہو جاؤ. نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے. اگر ایک اٹھتا ہے تو دوسرا ساتھ ہی اٹھ جاتا ہے، چمٹے ہوئے آپس میں، جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، لوہے کے ساتھ چمٹ جاتا ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر آپ مقناطیس اٹھائیں تو لوہا اٹھ جائے گا، لوہا اٹھائیں تو مقناطیس اٹھ جائے گا. اسی طرح آپ نے یہ فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اگر ایک نکلتا ہے تو دوسرا نکل جاتا ہے، وہ نہیں بچتا. اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے، اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے امت مسلمہ اپنی طرف نظر کرے. ہم باقی امت کو تو باہر ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم جو اس چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہی اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم واقعی ایمان والے ہیں، ایمان والیاں ہیں؟ کیا ہم ایمان کا ایک بڑا ہی اہم اور بنیادی تقاضا پورا کرنے والے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ بھی فرما سکتے تھے، لیکن حیا کو خاص طور پر الگ نکال کے یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ بڑا اہم ہے.